بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ نغمات گانے والی حوریں۔ پیارے دوستو، اگر ہم اپنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو مانتے ہوئے گانے نہیں سنیں گے تو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر انہیں ایسی حوریں عطا کرے گا کہ انہیں اپنی خوبصورت آوازوں کے اندر اپنے نغمات سنائیں گی، اور ان کی آواز ایسی حسین و جمیل ہوگی کہ ان کی مثال آج تک کسی مخلوق نے وہ آواز نہ سنی ہوگی۔ تو پیارے دوستو، اگر اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے، اور ساتھ میں نہ بجنے والی گھنٹی کو بھی دبا دیں، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ پیارے دوستو، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایسے نبی ہیں جو ہمارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال فرماتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام فرماتے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کے اندر موسیقی، گانوں اور فحش چیزوں کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گانا یعنی کہ موسیقی منافقت اس طرح سے پیدا کرتا ہے جیسے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑو یعنی بانسری کی آواز سنی، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رقص اور موسیقی کے ماہر کنیزوں کو نہ فروخت کرو اور نہ ہی خریدو، اور انہیں ایسی خرافات مت سکھاؤ، ان کی تجارت میں کوئی خیر و برکت نہیں ہے اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور اسی بارے میں یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ترجمہ: لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو فضول باتیں خریدتے ہیں تاکہ وہ اس کے ذریعے اللہ کی راہ سے بھٹکا دے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں حور العین کا ایک اجتماع منعقد ہوگا جس میں حور العین اپنی ایسی خوش کن آوازیں بلند کریں گی کہ مخلوقات نے ایسی آوازیں کبھی نہ سنی ہوں گی، اور وہ کہیں گی کہ ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں، پس ہم ہلاک نہ ہوں گی، اور ہم نعمتوں والیاں ہیں، پس ہم بدحال نہ ہوں گی، اور ہم راضی رہنے والیاں ہیں، پس ہم ناراض نہ ہوں گی۔ خوش قسمتی ہے اس کے لیے جو ہمارا ہوا اور ہم اس کی ہو گئیں۔ پیارے دوستو، تو دنیا کے اندر گانے باجوں اور موسیقی کو چھوڑ دیتا ہے وہ انتہائی خوش نصیب ہے، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے ایسی حور العین عطا کرے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک نہر ہے جو جنت کی لمبائی کے برابر ہے، جس کے دونوں کناروں پر کنواری لڑکیاں آمنے سامنے کھڑی ہوں گی جو خوبصورت آوازوں کے ساتھ نغمات گنگنائیں گی، یہاں تک کہ مخلوق اس کو سنے گی تو اس جیسی لذت کسی اور چیز میں نہ دیکھے گی، یعنی ان کی آواز ایسی خوبصورت ہوگی کہ ایسی آواز انسان نے دنیا کے اندر کبھی نہ سنی ہوگی۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہم نے کہا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ گیت کیا ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح و تحمید پر مشتمل ہوگی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی شخص جنت کے اندر داخل ہوگا، اس کے سر اور پاؤں کے طرف دو حور العین آ کر بیٹھیں گی اور اس کے لیے بہترین آواز میں گانا گنگنائیں گی، اور وہ شیطانی بانسریوں کے نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو بیان کریں گی۔ پیارے دوستو، جو دنیا کے اندر گانے باجوں سے پرہیز کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایسی حور العین عطا کرے گا جو اسے خوبصورت نغمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح گنگنا کر سنائیں گی، تاکہ دنیا کے اندر جو وہ گانوں سے محروم کیا گیا تو جنت کے اندر اسے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے نغمات سنا کر اس کی اس کمی کو پورا کر دیا جائے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا واقعہ۔ اگر آپ کو واقعہ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اپنے دوستوں کے ساتھ یہ واقعہ لازمی شیئر کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔